بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جواہرات کا خزانہ۔ سینکڑوں برس گزرے، ایران کے ملک پر ایک بادشاہ قباد کامران حکومت کرتا تھا۔ شہر مدین اس کا دارالحکومت تھا۔ اس کی حکومت پہ رعیت خوشحال تھی۔ امیر غریب سب چین کی بصری بجاتے تھے۔ قباد بڑا بہادر اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اسے رعایا کی بہتری اور آرام کی ہر وقت فکر رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس سے خوش تھے اور اس کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرتے۔ قباد کے 40 وزیر تھے۔ وزیر اعظم یعنی سب سے بڑے وزیر کا نام الکش تھا۔ یہ بہت عقل مند تھا اور بادشاہ حکومت کے کام اسی کے مشورے سے کرتا تھا۔ وزیروں کے علاوہ بادشاہ کے دربار میں 700 عالم اور 700 نجومی بھی تھے کہ لوگ بادشاہ کو دانائی کی باتیں بتاتے تھے۔ انہی دنوں شہر مدائن میں حضرت دانیال علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایت نیک اور سیدھا سادہ شخص بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خواجہ بخت جمال تھا۔ وہ نجوم میں اس قدر ماہر تھا کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ بخت جمال جو کچھ بتاتا وہ سب سچ نکلتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی اس ہنر کی بدولت چند روز کے اندر اندر مالدار بن جاتا، لیکن وہ لالچی نہ تھا، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگتا۔ ہاں، جو کوئی اسے اپنی مرضی سے کچھ دیتا تو وہ شکریہ کے ساتھ لے لیتا۔ آہستہ آہستہ خواجہ بخت جمال کے علم کی شہرت وزیر الکش کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس کے دل میں بخت جمال سے ملنے کی آرزو کروٹیں لینے لگی۔ اس نے اپنے ایک غلام کو بخت جمال کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آئے، لیکن بخت جمال نے غلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر وزیر الکش مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں میرے گھر آنا چاہیے۔ مجھے ان سے ملنے کی خواہش نہیں، میں ان کے محل میں نہیں جاؤں گا۔ غلام نے یہی بات الکش سے جا کر کہہ دی۔ الکش پہلے تو غصے سے لال پیلا ہوا کہ ایک معمولی آدمی کی یہ جرات کہ وہ وزیر کے بلانے پر نہ آئے اور ٹکا سا جواب دے دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خود ہی اس کے ہاں پہنچ گیا۔ بخت جمال نے اس کو بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا، خاطر تواضع کی اور کہا، جناب والا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر آپ کا آنا میری خوش نصیبی ہے۔ فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں نجوم میں کمال حاصل ہے، تم غیب کی باتیں بتاتے ہو، کیا تم ہمیں یہ کمال سکھاؤ گے؟ یہ سن کر خواجہ بخت جمال چند لمحے چپ رہا، پھر کہنے لگا، جناب، میں کیا اور میرا کمال کیا؟ بزرگوں سے جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے اسے میں نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا انکار ہے، لیکن جناب کو اس کے لیے میرے ہی گھر آنا ہوگا۔ ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے، وزیر الکش نے کہا، اور پھر خواجہ بخت جمال کا امتحان لینے کے لیے اس سے چند باتیں پوچھی، جن کا اس نے حساب لگا کر ایسا جواب دیا کہ الکش حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں خود الکش کے سوا دنیا میں کوئی اور شخص نہیں جانتا تھا۔ الکش روزانہ بخت جمال کے گھر جاتا اور اس سے علم نجوم سیکھتا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں میں بہت محبت ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر کسی روز ان کی ملاقات نہ ہوتی تو دونوں بے چین رہتے۔ بخت جمال نے اپنے دوست وزیر الکش کو بڑی محنت سے نجوم کی تعلیم دی اور الکش سب کچھ بہت جلد سیکھ گیا۔ اب وہ بھی دوسروں کی قسمت کا حال بتایا کرتا اور اس کی بتائی ہوئی باتیں سچ نکلتی۔ ایک روز الکش نے اپنے دوست بخت جمال کی تقدیر کا حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ آنے والے 40 دن بخت جمال کے لیے سخت منحوس ہیں۔ اگر وہ ان 40 دنوں میں گھر سے باہر نکلا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی وقت بخت جمال کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ آئندہ 40 دن اس کی زندگی میں بھاری گزریں گے۔ ان دنوں میں وہ ہرگز گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ سن کر بخت جمال فکر مند ہوا۔ اس نے بھی اپنے بارے میں حساب لگایا تو یہی معلوم ہوا کہ الکش سچ کہتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں انشاءاللہ 40 دن کے بعد ملاقات ہوگی، الکش نے کہا۔ بہت بہتر، جو خدا کی مرضی، بخت جمال نے جواب دیا۔ میں 40 دن تک گھر ہی میں رہوں گا اور امید تو یہی ہے کہ میری جان سلامت رہے گی، آگے اللہ جانے۔ الکش کے جانے کے بعد بخت جمال نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے، یہاں تک کہ 39واں دن بھی خیریت سے گزر گیا۔ اب بخت جمال کو اطمینان ہوا
کہ منحوس گھڑیاں ٹل گئی۔ 40ویں روز وہ صبح سویرے بیدار ہوا، نہا کر کپڑے پہنے اور یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ الکش سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ بیچارہ ہمیشہ میرے گھر آتا رہتا ہے اور میں ایک مرتبہ بھی اس کے ہاں نہیں گیا۔ الکش سے ملاقات کی خوشی میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ 40واں دن پورا نہیں گزرا ہے اور ابھی آفت کی گھڑی اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس نے حساب لگانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی اور الکش کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ الکش کے محل کی طرف دو راستے جاتے تھے، ایک شہر میں سے اور دوسرا دریا کے ساتھ ساتھ۔ بخت جمال نے سوچا کہ شہر کے راستے سے جانا ٹھیک نہیں، راہ میں بہت سے لوگ ملیں گے اور طرح طرح کی باتیں پوچھ کر وقت ضائع کریں گے، اس لیے دریا کی طرف سے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اسی راستے پر چل پڑا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور سورج اس کے سر پر چمکنے لگا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول کر ایک بیاباں میں آ نکلا ہے۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، دور دور تک کوئی آدمی دکھائی دیتا نہ تھا۔ ہاں، کچھ فاصلے پر اسے ایک بہت پرانی لیکن عظیم الشان عمارت کی بھیانک کھنڈر ضرور دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بخت جمال انہی کھنڈروں کی جانب چلا۔ وہ اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کھنڈر کس عمارت کے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی ان میں رہتا بھی ہو۔ جب وہ اس پرانی حویلی کے کھنڈروں میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ عمارت ہزاروں برس پرانی ہے، کیونکہ اس کی اینٹیں کالی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ دیواروں پر سے جگہ جگہ مسالہ جھڑ چکا تھا۔ کھنڈروں کے اندر بڑے بڑے کمرے اور کوٹریاں نظر آئیں کہ جن کے اندر اندھیرا تھا اور دیواروں پر مکڑیوں نے بے شمار جالے تن رکھے تھے۔ چھتوں پر ہزارہ چمگادڑیں بھی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ بخت جمال یہ منظر دیکھ کر کسی قدر خوفزدہ ہوا، لیکن تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے کچھ دیر آرام کرنا بھی چاہتا تھا، اسی لیے ایک بند دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ یکایک اس کی نگاہ دروازے میں لگے ہوئے تالے پر پڑی۔ تالا بہت بڑا تھا لیکن اسے زنگ کھا چکا تھا۔ بخت جمال نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر تالے کو چھوا اور ذرا زور لگایا تو وہ ٹوٹ گیا۔ تالا توڑنے کے بعد اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا۔ ہلکے سے شور کے ساتھ دیمک لگی ہوئی لکڑی کا یہ بھاری دروازہ کھل گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک تہخانہ سا نظر آیا جس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، خدا معلوم اس تہخانے میں کیا ہے، دیکھنا تو چاہیے۔ دھڑکتے ہوئے دل سے وہ آہستہ آہستہ اس تاریک تہخانے میں اترنے لگا۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک لمبے چوڑے ہال نما کمرے میں پایا جس کی چھت کو اونچے ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ یہاں ہر طرف گرد و غبار جمع ہوا تھا، ایک عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک گوشے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ادھر گیا۔ یہ لوہے کے بڑے بڑے صندوق تھے اور ان سب میں تالے لگے تھے، لیکن انہیں بھی زنگ کھا چکا تھا، اس لیے بخت جمال کے لیے قفل کھولنا دشوار نہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر اس نے سارے قفل توڑ ڈالے۔ اس نے جو ہی پہلے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو اب مارے حیرت کے اس کا جسم سن ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ یہ صندوق جواہرات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ بخت جمال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوسرا صندوق کھولا۔ اس میں بھی ہیرے، اشرفیاں اور سونے کے زیور بھرے ہوئے تھے۔ اب اس نے صندوقوں کو گنا، ان کی تعداد 7 تھی اور سب کے اندر بے شمار دولت تھی۔ اس خزانے کو پا کر خواجہ بخت جمال کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر یہ خزانہ اب تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں رہا۔ وہ اتنا بدحواس ہو چکا تھا کہ اپنے علم کے ذریعے بھی اس رات کا حل پانے میں ناکام رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وزیر الکش کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ دولت میرے کس کام کی، میں اسے الکش کو دے دوں گا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا، تہخانے کا دروازہ بند کیا اور کھنڈروں سے باہر آ گیا۔ سورج اب بھی آسمان سے آگ برسا رہا تھا، لیکن خواجہ بخت جمال کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ خزانہ پا لینے کی خوشی میں وہ دوڑتا ہوا شہر کی طرف گیا اور پھر وہاں سے الکش وزیر کے محل کا راستہ لیا۔ الکش کو جب اس کے خادم نے بتایا کہ خواجہ بخت جمال ملاقات کے لیے آیا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے حساب سے ابھی 40واں دن پورا نہیں ہوا تھا اور خواجہ بخت جمال کی جان سورج غروب ہونے تک خطرے میں تھی۔ وہ جلدی سے محل کے دروازے پر آیا، اسے بڑی عزت سے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور کہنے لگا، خواجہ صاحب، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں تو خود مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 40واں دن ہے۔ ہاں بھائی، آج 40واں دن ہے اور 39 دنوں کی طرح یہ دن بھی خیریت سے گزر جائے گا، لیکن تعجب ہے کہ یہ 40واں دن میری زندگی کا سب سے مبارک دن ثابت ہوا۔ خواجہ نے کہا، وہ کیسے؟ الکش نے پوچھا، اور تب خواجہ بخت جمال نے خزانہ ملنے کا تمام واقعہ الکش کو سنایا اور آخر میں بولا، یہ خزانہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ میں بھلا
इतनी दौलत का क्या करूँगा। हाँ, अगर आपका जी चाहे तो इसमें से कुछ मुझको भी दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत होगा। अलकश ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्त जमाल को सवार कर दिया। फिर दरिया को जाने वाली सड़क पर घोड़ा डाल दिया। उसी पुरानी इमारत के खंडरों के नजदीक जाकर घोड़ों से उतरे और सीधे तहखाने में गए। बख्त जमाल ने 7 संदूक बारी बारी खोलकर अलकश को दिखाए। जवाहरात का खजाना देखकर अलकश की आंखें फटी की फटी रह गई और अब उसके दिल में बेईमानी आई। उसने सोचा ऐसा ना हो कि बख्त जमाल किसी और से जिक्र कर दे, फिर ये बात बादशाह तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर बादशाह कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ न आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि बख्त जमाल का काम तमाम कर दिया जाए ताकि खजाने का राज किसी और पर जाहिर न हो सके। ये सोचकर अलकश ने बख्त जमाल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और आप उसके सीने पर चढ़ बैठा। बख्त जमाल अपने दोस्त की इस हरकत पर सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, ए अलकश, ये क्या बात है? क्या मुझसे कोई खता हुई है? हाँ, तूने बहुत बड़ी खता की है, अलकश ने कहा और कमर से बंधा हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया। तेरी खता यह है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया और अब मैं डरता हूँ कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बात बादशाह को बात कामरान तक पहुँचेगी और बादशाह उस पर कब्जा कर लेगा। तेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सूरत यही है कि तुझे मौत की घाट उतार दूं। ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आजिज़ी से कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र न करूंगा। अलकश ने केका लगाया और बोला, बकवास बंद कर बुढ़े, तो अपनी जान के बचाने के लिए कसमें खा रहा है। मुझे तेरी कसम का कोई भरोसा नहीं, तुझे अब मरना है, तैयार हो जा। ख्वाजा बख्त जमाल ने बतेरी खुशामद की, मगर बेरहम अलकश को जरा तरस न आया। उसके सर पर शैतान सवार था और दौलत की चमक दमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचने की कोई सूरत नहीं है और ये जालिम उसका खून बहाए बगैर बाज नहीं आएगा, तो उसने कहा, मेरी एक वसीयत है, अगर उसे पूरा करने का वादा करो तो बयान करो। बताओ क्या है वो वसीयत? अलकश ने कहा, मेरे घर में अनकरीब बच्चा होने वाला है। ख्वाजा बख्त जमाल ने कहा, अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम बुजरिज मेहर रखे। मेरे मरने के खबर मेरी बीवी को न देना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी ये वसीयत पूरी करूंगा, अलकश ने कहा और ये कहकर ख्वाजा बख्त जमाल को मार डाला। उसके बाद अलकश बाहर निकला और ख्वाजा बख्त जमाल के घोड़ों को भी मार डाला। फिर उसने घोड़े और ख्वाजा की लाशें उसी इमारत के एक गोशे में घसीट कर डाल दी। दरिया पर जाकर हाथ पैर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। उसे अब ये इत्मीनान था कि कोई दूसरा उस खजाने पर कब्जा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर उसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा खजाना वहां से उठाकर महल में ले आया। उसके बाद उसने मुल्क के बेहतरीन राजों को बुलाया और उस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। हजारहा राज बढ़ई लोहार और बागबान दिन रात काम करने लगे और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकश महल और उसके बाग को देखकर बेहद खुश हुआ और उसका नाम बाग बेदाद रखा। इस अरसे में उसने ख्वाजा बख्त जमाल की बीवी से कह दिया था कि उसके शोहर को एक ज़रूरी काम के लिए चीन भेज दिया गया है और जाते हुए वो कह गया है कि घर में लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम बुजरिज मेहर रखना। कुछ दिन बाद ख्वाजा बख्त जमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म लिया तो उसकी माँ ने उसका नाम बुजरिज मेहर रखा। बुजरिज मेहर जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ख्वाजा बख्त जमाल को याद करके बहुत रोई। अरसे से उसकी खैर खबर मालूम नहीं हुई थी और न वजीर अलकशी ने उसके बारे में और कुछ बताया था। बदनसीब औरत कई मरतबा वजीर के महल की तरफ गई, मगर गुलामों और दरबानों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। वो दुखियारी किस्मत पर सबर शुक्र करके घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। नन्हा बुजरिज मेहर जितना खूबसूरत था उतना अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता जिन्हें सुनकर बड़े बड़े बूढ़े दांतों में उंगलियां दबाते थे। जब वो 5 बरस का हुआ तो उसकी माँ उसे लेकर अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास गई। उस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक जमाने में बुजरिज मेहर के बाप ख्वाजा बख्त जमाल ने उस उस्ताद को पढ़ाया था और ये बात बुजरिज मेहर की माँ को मालूम थी। उसने उस्ताद से कहा कि बच्चा तुम्हारे उस्ताद का बेटा है। तुम्हारे उस्ताद को वजीर अलकश ने किसी काम से चीन भेजा है, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अगर वो होता तो अपने बच्चे को खुद पढ़ाता, मगर अब तुम ये फर्ज अदा करो।
استاد नेक आदमी था। उसने बुजुर्ग मेहर को प्यार किया और कहा कि मैं उसे मोहब्बत और शौक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद बुजुर्ग मेहर रोजाना उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाने लगा और चंद रोज के अंदर अंदर तमाम बच्चों से आगे निकल गया। जो बच्चे एक सबक 2 दिन में याद करते, उसी सबक को बुजुर्ग मेहर 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वो 10 बरस का ही था कि उसने कई इल्म और फन सीख लिए और उनमें खूब माहिर हो गया। एक रोज शाम को बुजुर्ग मेहर छुट्टी के बाद घर गया तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा लेटी क्यों हो? मुझे बुखार हो गया है बेटा, माँ ने कहा। वो आज तुम भूखे ही सोगे बेटा, मैं मजदूरी नहीं कर सकी, इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर बुजुर्ग मेहर बेहद फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज्यादा उसे माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा क्या घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे बाजार में बेचाऊं और कुछ रकम मिल जाए? नहीं बेटा, अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जो बाजार में बिक सके। पहले ही तमाम चीज़ें एक एक करके बिक चुकी हैं। हाँ, ताक के ऊपर तुम्हारे नाना हकीम हमास के हाथ की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पड़ी है, कोशिश करो शायद ये किताब कोई खरीद ले। बुजुर्ग मेहर ने ताक में झांका तो कोने में एक मोटी सी किताब पड़ी थी जिस पर मोटे हरूफ में लिखा था, हमास नामा, तसनीफ़े हमास। जो शख्स इस किताब को गौर से पढ़ेगा और समझेगा, उस पर अगली पिछली तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बेहद पुरानी थी और उसके वर्क निहायत पोशीदा थे। कहीं कहीं अल्फाज भी धुंधले पड़ गए थे। बुजुर्ग मेहर ये किताब देखकर उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर साथ साथ किताब भी पढ़ता जाता था। फिर यकायक वो हंसा और कहके लगाने लगा। बेटे की यह हालत देखकर माँ अपनी बीमारी भूल गई और कहने लगी, किताब पढ़कर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अभी तुम दाढ़े मार मार कर रो रहे थे और अब कहके लगा रहे हो। बुजुर्ग मेहर ने किताब बंद कर दी और माँ से कहा, यह अजीबो गरीब किताब है। उसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि एक जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह बाप को हलाक किया। यही वजह थी कि मैं रोया और हंसा यूं कि मैं इंशाअल्लाह उस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। बुजुर्ग मेहर की माँ ने जब ये सुना कि ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक कर दिया गया है और ये खून वजीर अलकश ने किया है, तो वो भी खूब रोई। लेकिन बुजुर्ग मेहर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अम्मा आप रंज न करो, मैं बहुत जल्द वजीर से इंतकाम लूंगा। ये किताब बताती है कि बादशाह मुझे अपना वजीर बनाएगा। मेरे बाप का ढांचा अभी तक उसी जगह मौजूद है जिस जगह अलकश वजीर ने नया महल बनवाया है। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ, लेकिन चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी से उधार लोगे? नहीं अम्मा, उधार लेना ठीक नहीं। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बता दिया है जिससे मैं खाने पीने की चीज़ें पैसों के बगैर ही ले आया करूँगा। तुम फिक्र न करो। और अपनी वालदा को हैरान परेशान छोड़कर बुजुर्ग मेहर घर से निकला, सीधा बुनिया की दुकान पर गया और कहने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, बुनिया ने जवाब दिया, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। वजीर ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया है, बुजुर्ग मेहर ने कहा, और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम वजीर से कैसे इंतकाम लोगे? वो तुम्हें भी मरवा देगा। बुजुर्ग मेहर हंसा और बोला, वजीर मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि रोजाना 2 सेर आटा, 1 सेर शक्कर, आधा सेर घी, 5 सेर कोयले मेरे घर भिजवा दिया करो। लेकिन पैसे? बुनिया ने पूछा। बुजुर्ग मेहर ने आंखें निकालकर बुनिया को घूरा और कहा, तू मुझसे पैसे मांगता है? मैं जानता हूँ कि अभी पिछले महीने एक किसान कई 100 मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने उसको धोखा देकर उसके गेहूं पर कब्जा कर लिया था। और अगर ये बात अभी जाकर बादशाह की अदालत में कह दूं तो वो तेरी बोटियां चील कौओं को खिलाने का हुक्म दे देगा। बुजुर्ग मेहर के मुंह से ये बात सुनकर बुनिया थर थर कांपने लगा। सचमुच उसने पिछले महीने एक किसान को धोखे से लूट लिया था और उसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। वो हैरान था कि यह राज बुजुर्ग मेहर को कैसे मालूम हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के लिए ये बात किसी से न कहना। मैं हर तरह से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जितनी चीजें तुमने कही हैं रोजाना तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अब बुजुर्ग मेहर कसाई की दुकान पर गया। वो छुरियां और कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। बुजुर्ग मेहर ने उससे कहा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। क्या काम है मुझसे? कसाई ने सख्ती से कहा। उसका ख्याल था कि लड़का आया तो गोश्त उधार लेने आया है या कुछ पैसे मांगेगा। बुजुर्ग मेहर ने कहा, तुम रोजाना 1 सेर गोश्त मेरे घर भिजवा दिया करो। 1 सेर? कसाई ने हैरत से कहा, और पैसे कौन देगा? बुजुर्ग मेहर हंसा और कहने लगा, अरे जालिम, तू मुझसे पैसे मांगता है?
کہ بھول گیا کہ پچھلے ہی مہینے تُو نے بکریاں بیچنے والے ایک تاجر سے کئی سو بکریاں خریدی، اور جب وہ قیمت لینے کے لیے تیرے مکان میں آیا تو تو نے اسے مار کے اپنے مکان کی ایک اندھیری کوٹھڑی میں گاڑ دیا۔ ابھی جا کر بادشاہ سے کہتا ہوں۔ یہ بات سن کر قصاب کا تو دم ہی نکل گیا، ہونٹ خشک ہو گئے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس 10 برس کے لڑکے کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں 1 سیر کی بجائے 2 سیر گوشت تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا، لیکن تاجر کو مار ڈالنے کا قصہ کسی سے نہ کہنا۔ یہاں سے بزرج مہر ایک یہودی صراف کے پاس پہنچا، جس کے بارے میں سارے محلے میں مشہور تھا کہ بےحد کنجوس اور بد دماغ آدمی ہے، اور اس نے بے انتہا دولت جمع کر رکھی ہے۔ وہ لوگوں کو سود پر قرض دیتا اور 10 روپے کی جگہ 20 روپے وصول کرتا تھا۔ بزرج مہر کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، او خواجہ بخت جمال کے بیٹے، کیا گھر کی کوئی چیز بیچنے کے لیے لائے ہو یا کچھ رقم ادھار چاہتے ہو؟ لیکن یہ سوچ لو کہ میں سود دگنا وصول کرتا ہوں۔ بزرج مہر نے کہکا لگایا اور بولا، سن وہ لالچی بڈھے، میں نہ کوئی قیمتی چیز بیچنے آیا ہوں اور نہ سود پر روپیہ لینے۔ اگر تم جان کی سلامتی چاہتے ہو تو روزانہ 100 روپے کی تھیلی ہمارے گھر بھجوا دیا کرو۔ یہودی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس بدتمیز لڑکے کو مار پیٹ کر یہاں سے نکال دو۔ ملازم بزرج مہر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ بزرج مہر نے صراف کے کان میں کہا، کیوں تیری شامت آئی ہے؟ ابھی بادشاہ کی عدالت میں جا کر کہتا ہوں کہ تو نے پچھلے مہینے 2 مالدار بیوہ عورتوں کا زیور دھوکے سے چھین لیا تھا۔ یہ سن کر یہودی صراف گچ کھا کر گرا اور اس کے ملازم بزرج مہر کو چھوڑ کر اپنے آقا کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ ہوش میں آیا تو برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ اس نے بزرج مہر کو ایک طرف بلا کر بڑی عاجزی سے کہا، یہ بات بادشاہ سے ہرگز نہ کہنا، میں روزانہ 100 روپے کی تھیلی تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا، اگر کسی دن ناغہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ بزرج مہر نے کہا اور اچھلتا کودتا اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد منیا کی دکان سے اس کا نوکر گیہوں کا آٹا، شکر، گھی اور کوئلے لے کر آیا۔ پھر کسائی کا نوکر گوشت دے گیا۔ اس کے بعد صراف خود آیا اور 100 روپے کی تھیلی دے کر خاموشی سے چلا گیا۔ بزرج مہر کی ماں یہ سامان دے کر حیران تھی، کہنے لگی، بیٹا یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے یہ سامان کتنے روپے کا خریدا اور رقم کہاں سے آئی؟ اماں یہ بات نہ پوچھو، بزرج مہر نے ہنس کر کہا، یہ سب میرے نانا حکیم حماس کی اسی پرانی کتاب کا کرشمہ ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں بزرج مہر کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے نانا حکیم حماس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے اور سمجھنے میں لگا رہا۔ جو وہ کتاب کو پڑھتا گیا، سینکڑوں اور ہزاروں باتیں اسے معلوم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ غیب کے علم میں وہ ایسا کامل ہوا کہ وہ راہ چلتے آدمیوں کے دل کی بات بوجھ لیتا، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہوئی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا اپنے باپ خواجہ بخت جمال سے بھی زیادہ ذہین اور باکمال ہے۔ ایک روز بزرج مہر کی ماں نے کہا، بیٹا میرا جی میتھی کا ساگ کھانے کو چاہتا ہے، لیکن شہر میں میتھی کا ساگ نہیں ملتا۔ میں نے سنا ہے کہ وزیر الکش کے باغ بیداد میں میتھی کا ساگ موجود ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگواؤ۔ وزیر الکش کا نام سن کر بزرج مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حکیم حماس کی کتاب نے اسے اپنے بے گناہ باپ کے خون کا بدلہ لینے سے غافل کر دیا تھا۔ اب ماں نے وزیر کا نام لیا تو اس نے کتاب ایک طرف پھینک دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بہت اچھا ماں، میتھی کا ساگ لینے میں خود باغ بیداد جاتا ہوں۔ جب بزرج مہر باغ کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے باغبان کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا تازہ آدمی دروازے پر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ 12-13 سال کا ایک بھولا بالا لڑکا کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ باغبان نے بزرج مہر سے پوچھا۔ میری ماں کا دل میتھی کا ساگ کھانے کو چاہتا ہے، بزرج مہر نے کہا، اور میتھی کا ساگ سوائے اس باغ کے اور کہیں نہیں ہے۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تھوڑا سا ساگ دے دو۔ باغبان سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، صرف اتنی سی بات کے لیے تو نے مجھے آواز دی؟ کیا میں نے کجڑے کی دکان کھول رکھی ہے جو تجھے ساگ دیتا پھروں؟ مجھے تیرے بھولے پن پر ترس آتا ہے، ورنہ اتنا پیٹتا کہ ساری زندگی یاد کرتا۔ جا دفع ہو جا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے بند کرنے کے لیے آگے بڑھا اور کفل کو ہاتھ لگانا ہی چاہتا تھا کہ بزرج مہر نے چلا کر کہا، خبردار کفل بند نہ کرنا۔ کل تو نے جو سانپ مارا تھا اس کی مادہ تجھے رسنے کے لیے اس کفل کے سوراخ میں چھپی بیٹھی ہے۔ یہ سن کر باغبان حیران رہ گیا۔ اس نے جھک کر کفل کے سوراخ میں جھانکا تو سچ مچ سیاہ رنگ کے ایک باریک سے دھاگے کی طرح ایک سانپ اس میں چھپا ہوا تھا۔ باغبان نے فوراً اسے ہلاک کیا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ لڑکا تو بڑے کمال کا ہے، میں نے خواہ مخواہ
اسے برا بھلا کہا۔ دوستو، بقیہ کہانی ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں سنیے، مگر جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور میں اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں بھی دے دوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔